السلام علیکم۔ ارے تو آج پھر یہاں رک گیا، میں نے غصے سے بولا تو وہ بغیر کچھ جواب دیے پھر سائیکل چلانے لگا۔ وہ تھا تو میرے بچپن کا دوست، لیکن میں آج تک اس کی الٹی سیدھی حرکتوں کو نہیں سمجھ پایا تھا۔ ہم دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ کچھ دنوں سے اسکول سے واپسی پر عمیر ایک پرانی سی حویلی کے پاس کھڑا ہو کر کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہتا، اپنی موٹی موٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھتا، کچھ سونگھتا اور چل دیتا۔ اب تو میں بھی یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر اسے کس چیز کی تلاش ہے۔ آج جب اس نے سائیکل روکی تو میں بھی اس کی نظروں کا تعاقب کرنے لگا اور پھر آخر کار اس کا راز جان ہی لیا۔ وہی صدا کی بیماری، ہر چیز کا تجسس ہوتا ہے اسے۔ وہ گلی کے نکڑ میں 2-3 مربع پر مشتمل پرانے وقتوں کی ایک حویلی نما گھر تھا، جو ہماری ہوش سنبھلنے سے پہلے کی بند پڑی ہوئی تھی۔ شام کے وقت ہوم ورک مکمل کر کے لیٹا ہی تھا کہ امی جان نے آ کے مجھے عمیر کی اطلاع دی۔ اس کی آمد پر مجھے حیرت تو کافی ہوئی، کیونکہ وہ کبھی بھی شام کو ہمارے گھر نہیں آتا تھا۔ خیر میں بیٹھک میں چلا گیا۔ وہ کافی چپ لگ رہا تھا۔ سلام دعا کے بعد کہنے لگا، ریحان یار، یہ جو پچھلی گلی میں حویلی ہے، یہ کتنے عرصے سے ویران پڑی ہے۔ یہ بات میرے لیے کوئی انوکھی نہ تھی۔ میں نے کہا، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اسے اسی حالت میں دیکھا ہے۔ بڑے بڑے جالے باہر بھی نظر آتے ہیں اور ایک بڑا سا تالا، بس یہی ہے اس حویلی کی حقیقت۔ نہیں، یہ اس حویلی کی حقیقت نہیں ہے۔ کیا؟ میں چونک اٹھا۔ آج شام میں نے اس حویلی سے پراسرار آوازیں سنیں، چیخنے والی آوازیں، عورتوں کی اور بچوں کی چیخنے کی آوازیں، پراسرار آوازیں اور چیخیں۔ ہاں، کیا تم اس حویلی کا راز جانتے ہو؟ میری مدد کرو گے؟ اس نے عاجزانہ انداز میں کہا۔ حویلی کا راز؟ میں منہ میں بڑبڑایا۔ آخر کچھ سوچ بچار کے بعد میں نے بھی حامی بھر لی۔ اگلے دن وہ مجھے بھی اپنے ساتھ پچھلی گلی میں لے گیا۔ یوں تو وہ 4-5 گلیاں چھوڑ کر تھی، لیکن ہم اسے پچھلی گلی ہی کہتے تھے۔ اگلے دن اسکول سے چھٹی تھی، لہٰذا اس نے 2 گھنٹے مجھے اس حویلی کی دیوار کے ساتھ کھڑا رکھا۔ آخر جب میری اکتاہٹ انتہا کو پہنچ گئی تو میں نے اسے کوسنا شروع کر دیا اور واپس چلنے لگا۔ ریحان یار، بس 1 منٹ اور، تمہیں یہاں کیا ملے گا؟ بلا کا سکوت ہے، یہاں صدیوں سے کوئی اس طرف آیا ہی نہیں۔ ابھی میرے منہ میں ہی بات تھی کہ ایک زوردار آواز آئی، جیسے کوئی برتن گرا ہے۔ ہم یکدم سہم گئے اور ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، لیکن اس کے بعد ہمیں وہاں سے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آئی۔ یہ بات ہمارے لیے مزید تعجب کا باعث بنی۔ اس گلی کے سارے گھروں کو تالا لگا ہوا تھا، سوائے ایک گھر کے۔ ہم دوسری گلی میں گئے اور وہاں ہم نے ایک آدمی سے پوچھا۔ اس نے بتایا کہ یہ سارے گھر ایک آدمی نے خریدے ہیں، جو کہ کسی بیرون ملک میں رہتا ہے اور وہ یہ سب کرائے پر دینا چاہتا ہے۔ حال ہی میں اس نے ایک گھر کرائے پر دیا ہے۔ پھر ہم چلتے چلتے گھر آ گئے۔ یار، میں کوئی بڑا خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ خدا نخواستہ میں اس حویلی کا راز فاش نہ بھی کر سکا تو تم ضرور کرنا۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے تکنے لگا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دن بدن اسے کیا ہوتا جا رہا تھا۔ تھکاوٹ بہت ہو گئی تھی۔ میں نے اگلے دن اسکول سے چھٹی کر لی۔ میں بستر پر کسی طرح بھی اٹھنا نہیں چاہ رہا تھا۔ باہر امی ابو کسی سے باتیں کر رہے تھے۔ میں جانتا تھا عمیر ہی ہوگا جو مجھے اسکول کے لیے بلانے آیا ہوگا۔ میں نے اور بھی اچھی طرح لحاف اوڑھ لیا۔ ایسے میں امی بھاگتی بھاگتی آئی۔ ریحان، ریحان بیٹا، عمیر، امی نے ہامتی کانپتی آواز میں کہا۔ اس سے کہہ دیں میں آج اسکول نہیں جاؤں گا، وہ اکیلا ہی چلا جائے۔ ارے بیٹا، بات تو سنو، عمیر کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ کیا؟ میں تقریباً چیختا ہوا بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جی، کیا کہا آپ نے؟ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ عمیر کو کس نے قتل کیا اور کیوں؟ میرے ذہن میں مختلف سوالات اٹھنے لگے۔ اوہ، وہ حویلی، پراسرار آوازیں، اس کا یہ کہنا، میں بہت بڑا خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔
اچانک عمیر کے الفاظ میری کانوں میں گونجنے لگے۔ میں بھاگتا بھاگتا عمیر کے گھر کی طرف چلا گیا۔ سامنے اس کی لاش رکھی تھی۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی جنگلی درندے نے اسے نوچا ہو۔ عمیر کے قتل کو 1 ماہ گزر گیا، لیکن اس کے قاتل کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ آج 1 ماہ میں حویلی کے پاس سے میں جب گزرا تو میرے ذہن میں عمیر کے الفاظ گونجنے لگے۔ خدا نخواستہ میں اس حویلی کا راز نہ بھی فاش کر سکا تو تم ضرور کرنا۔ میں نے رات 2 بجے وہاں آنے کا پروگرام بنایا اور گھر چل دیا۔ رات 2 بجے میں امی ابو کو بتائے بغیر چل دیا۔ حویلی کے پاس جا کر رکا۔ وہ حویلی اس قدر بڑی تھی کہ اگر اس میں کوئی بات کی جاتی تو وہاں اطراف کی خالی زمین کی وجہ سے باہر نہ آ سکتی تھی۔ میں ٹکٹکی باندھ کر اندر دیکھنے شروع کر دیا۔ وہاں لائٹیں جل رہی تھیں۔ وہ اس بات کی علامت تھی کہ وہاں کوئی موجود ہے۔ میں 3 دن تک مسلسل جاتا رہا، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہ کر سکا۔ وہاں دھیمی دھیمی لائٹیں ہوتی تھیں جو صبح ہونے سے پہلے ہی بند کر دی جاتی تھیں۔ اب میں دن میں بھی بہانوں سے وہاں سے گزرتا تھا، لیکن بہت محتاط رہتا تھا کیونکہ عمیر والی بات کا مجھ پر پہلے ہی بہت اثر ہوا تھا۔ جمعرات کی رات میں وہاں گیا تو میں نے ایک عجیب بات دیکھی۔ ایک برتن گرنے کی بہت زوردار آواز آئی، بالکل ایسی آواز جو میں نے عمیر کے ساتھ سنی تھی۔ میں کچھ سہم گیا، خود کو تسلیاں دینے لگا۔ پھر مجھے وہی بات یاد آنے لگی اور ایک سایہ سا نظر آنے لگا۔ میں فوراً زمین پر چت ہو گیا۔ وہ سایہ کچھ دیر وہاں رکا۔ اس نے جیب میں سے کوئی چیز نکالی۔ پہلے تو میں نے اسے پستول سمجھا، لیکن وہ دوربین تھی۔ وہ ارد گرد کا جائزہ لینے لگا، لیکن چونکہ میں پتوں اور گھنی لمبی گھاس میں چھپ گیا تھا اس لیے وہ مجھے نہ دیکھ سکا اور دیوار پر چڑھنے لگا۔ پھر وہ دیوار پھلانگ کر اندر چلا گیا۔ چلتا چلتا اندر کے دروازے تک پہنچ گیا اور اس کو چابی سے کھولنے لگا۔ سامنے ایک آدمی نکلا۔ دونوں نے ہاتھ ملایا اور اندر چل دیے۔ پھر میں گھر واپس آ گیا، لیکن صبح کا اخبار میرے لیے ایک نئی خبر لے کے آیا۔ ایک سرکاری ملازم کو کسی نے قتل کر کے اس کی لاش کھیتوں میں پھینک دی۔ تفصیل پڑھ کر پتہ چلا کہ وہ کھیت وہی تھا جہاں میں نے رات گزاری تھی۔ میں جلدی وہاں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ شخص وہی تھا جسے میں نے رات میں دیکھا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس شخص نے اسے قتل کیا تھا جو رات کو اسے ملا تھا۔ پھر میں نے اس گھر کا رخ کرنا چاہا جو اس گلی میں تھا، لیکن بڑا مسئلہ تھا کہ وہاں جاؤں کیسے۔ خیر میں اگلے دن وہاں گیا اور ساتھ ایک گیند بھی لے گیا۔ وہ میں نے اس گھر میں پھینک دی۔ پھر میں دروازے پر دستک دینے لگا۔ اندر سے ایک بوڑھی عورت نکلی اور وہ مجھے اپنے ساتھ اندر لے گئی۔ میں خود ہی گیند ڈھونڈ لوں۔ میں ساتھ اماں سے باتیں کرتا رہا۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا وہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ یہاں رہتی ہیں۔ ایک پولیس میں ملازم ہے جسے کسی نے قتل کر کے اس کی لاش پرانی حویلی کے پیچھے کھیتوں میں پھینک دی، اور دوسرا بیٹا پرائیویٹ ادارے میں ملازم ہے۔ اس کے دوسرے شہروں میں آنے جانے کا کام ہے۔ اکثر اوقات 1-2 دن چھوڑ کر ہی گھر آتا ہے۔ اس کے بعد میں نے حویلی سے زیادہ اس گھر پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ ایک رات جب میں حویلی کی دیوار کے ساتھ کھڑا ہوا تو ایک کار آ کر وہاں رکی۔ اندر سے 2 بھری بوریاں نکالیں اور ان کو حویلی کی دیوار سے اندر پھینک دیا، اور ساتھ میں 2 آدمی بھی اندر کود گئے۔ میں ان لوگوں کی صورتیں نہ دیکھ سکا کیونکہ یہ کام نہایت محتاط انداز میں کیا گیا تھا۔ بہرحال میں وہیں کھڑا تھا یہاں تک کہ وہ حویلی سے نکلے۔ ان میں سے ایک تو گاڑی لے کر چلا گیا اور دوسرا پیدل چلنے لگا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے درختوں کے پیچھے چھپتا چلا گیا۔ وہ چلتے چلتے اچانک رک گیا اور مڑ کر میری سمت دیکھنے لگا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن میں بھی درخت کے پیچھے جم کر کھڑا ہو گیا۔ 2-4 قدم مڑ کر پیچھے آیا اور آخر دوبارہ چلنے لگا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ اسے وہم ہوا ہے۔ پھر میں وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ پھر وہ چلتا چلتا اس بڑھیا کے گھر کے پاس گیا۔
اس گھر کے پاس گیا، میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ معاملہ یوں تو سارا ہی میری سمجھ میں آ چکا تھا، لیکن میں اب اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے اگر انہیں اس بارے میں کچھ بھی بتاتا تو یقیناً ڈانٹ پڑتی۔ عمیر والے حادثے کے بعد تو خصوصاً امی ابو پریشان ہونے لگ گئے تھے۔ میں کافی دیر تک سوچتا رہا، امی ابو کو بتانا چاہتا ہوں لیکن بتا نہیں سکا۔ آخر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں عمیر کے گھر چلا گیا اور اس کے ابا جان کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گئے اور پھر انہوں نے میرا ساتھ دینے کی حامی بھر لی۔ رات کے وقت انہوں نے مجھے فون کر کے بلایا۔ میں ان کے گھر گیا تو وہاں پولیس کی ایک گاڑی کھڑی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لیے حویلی کے پاس چلے گئے۔ رات 1 بجے پچھلے حصے کی لائٹیں جلنے لگیں۔ وہاں ایک کار آ کر رک گئی اور وہ اس میں بوریاں ڈالنے لگے، اندر پھینکنے لگے۔ میرے ساتھ آئے ہوئے پولیس مینوں نے دونوں کو گرفتار کر لیا۔ پھر ہم اندر گئے۔ وہ ایک انتہائی بوسیدہ عمارت تھی۔ اندر بڑے بڑے جالے لٹک رہے تھے، نیچے سیڑھیاں تھیں۔ ہم نیچے گئے تو وہاں ایک عجیب و غریب بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں کہیں خون گرا ہوا تھا، کہیں اعضاء کٹے ہوئے پڑے ہوئے تھے اور کہیں پوری کی پوری لاشیں، اور ایک کمرے میں معصوم بچہ سسک رہا تھا۔ وہاں صرف ایک آدمی تھا جسے ہم نے گرفتار کر لیا۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ ایک غیر ملکی شخص تھا اور وہ یہ کام کر رہا ہے۔ وہ ایک مغربی ملک میں رہتا تھا اور ایک حویلی بھی اس کی تھی۔ یہ لوگ بچوں کو اغوا کر کے بھجواتے تھے۔ اس کام کا انہیں بھاری معاوضہ ملتا تھا اور بوریوں میں بچوں کو لاتے تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے عمیر کے قتل کا اعتراف بھی کر لیا۔ آج عمیر کی وفات کے بعد پہلی بار اس کے امی ابو کو میں نے بہت خوش دیکھا، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ وہ ایک ایسے بچے کے باپ ہیں جس نے سینکڑوں بچوں کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔